بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے نفسیات بطور علم کردار، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر۔ پریویس لیکچر کی ہم بات کریں تو اس میں ہم نے نفسیات بطور علم ذہن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کچھ وجوہات بھی دیکھی تھیں جن کی وجہ سے وہ جو ایک ٹاپک تھا یا ڈیفینیشن تھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئی، کہ جو مختلف ماہرین تھے انہوں نے نفسیات کو صرف ذہن کا علم ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ساتھ میں ذہن کے ساتھ کوئی ایسی ڈیفینیشن، کوئی ایسا کنسیپٹ ہو جس کی بیس پر ہم سائیکالوجی کو سائنس بنا سکیں۔ تو آج ایک اور ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہے بیہیویئر کے بارے میں، کردار کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جب ڈیفینیشن آئی تو اس کی کیا بینیفٹس تھے، اور اگر یہ ریجیکٹ ہوئی تو کس وجہ سے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اس تعریف کے مطابق نفسیات سے مراد عضویہ کے کردار کا مطالعہ ہے۔ کردار سے مراد وہ ظاہری حرکات و سکنات ہیں جو زندہ نامیات سے سرزد ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری قابل مشاہدہ حرکات ہوتی ہیں، ایسی حرکات ہوتی ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، آبزرو کیا جا سکتا ہے، وہ کردار کہلاتی ہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں قابل مشاہدہ حرکات کو کردار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے، گویا فرد کی قابل مشاہدہ حرکات کا مطالعہ ہی نفسیات ہے۔ یعنی اب بات سمپل ہے کہ ہماری آبزرویبل جو موومنٹس ہیں، صرف ان کی جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ سائیکالوجی ہے، وہی نفسیات ہے۔ اس کے علاوہ کسی ٹاپک کو، کسی کنسیپٹ کو، کسی چیز کو سائیکالوجی میں شامل نہیں کرنا۔ نفسیات کو گزشتہ تعریفوں پر کیے گئے اعتراضات کے جواب میں جب علم کردار کہا گیا تو اسے بہت شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، کیونکہ یہ ایک یونیک چیز تھی۔ جو سب سے پہلی ڈیفینیشن دی گئی تھی وہ تھی نفسیات بطور علم روح، وہ ویسے ہی ریجیکٹ ہو گئی، اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں تھی۔ اس کے بعد نفسیات بطور علم ذہن کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد نفسیات بطور علم شعور آیا، جو کہ ویسے ہی ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ نفسیات بطور علم ذہن ریجیکٹ ہو چکا تھا، اور جو شعور ہے وہ ذہن کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لاسٹ میں آئی ہمارے پاس وہ تھی نفسیات بطور علم کردار۔ شروع میں اس ڈیفینیشن نے، اس تھیوری نے بڑا تہلکہ مچا دیا۔ بات کر لیتے ہیں اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تھارنڈائک۔ تھارنڈائک کو پہلا کرداری ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔ تھارنڈائک نے جانوروں پر تجربات کیے، ان کے کردار کا معروضی مطالعہ کیا۔ معروضی مطالعہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ جب محقق کی، یعنی ریسرچ کرنے والے کی، تحقیق کرنے والے کی اپنی پسند ناپسند شامل نہ ہو، جو حقائق ہوں وہ ویسے ہی ان کو بیان کر لے، ویسے ہی چیزوں کا مطالعہ کرے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ معروضی مطالعہ ہوتا ہے۔ اور صحیح و خطا کے ذریعے سیکھنے کا تصور متعارف کروایا۔ یہ آپ لوگوں نے MCQs کے لیے بات یاد رکھنی ہے کہ تھارنڈائک نے جانوروں پر ایک تو تجربات کیے، اس کے بعد اس نے صحیح و خطا کا طریقہ بھی متعارف کرایا۔ اب صحیح و خطا کا طریقہ کیا ہے؟ کوششیں کرتے کرتے اور غلطیاں کرتے کرتے سیکھنا۔ یہ لرننگ کا، یعنی آموزش کا پورا 5واں چیپٹر آگے انشاءاللہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے قانون مشق، قانون تاثر کی بھی وضاحت کی۔ یہ بھی لاز آف لرننگ ہیں، آموزش کے قوانین ہیں، یہ بھی ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کہ قانون مشق یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو ہماری جو لرننگ ہوتی ہے اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور قانون تاثر یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے وقت یا کرنے کے دوران یا سیکھنے کے دوران ہمارے تاثرات جو ہیں وہ خوشگوار ہوں گے تو اس کام کے دہرائے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور ہماری جو آموزش ہے یعنی لرننگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر کسی کام کو کرنے یا سیکھنے کے دوران ہمارے جو تاثرات ہیں وہ ناگوار ہوں گے تو ہمارے سیکھنے کا جو امکان ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہماری لرننگ اچھی نہیں ہوگی اگر لرننگ ہو بھی گئی تو۔ اس کے بعد ایک اور اہم بندہ جو اس میں شامل ہے وہ ہے JB واٹسن۔ واٹسن نے نفسیات کو علم کردار کے طور پر نہ صرف متعارف کرایا بلکہ زور و شور سے اسے منوایا بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نامیات کا سائنسی انداز میں غیر جانبداری سے مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کردار کا مطالعہ کیا جائے۔ اس نے بھی کردار کی ہی بات کی، اور اہم جو بندہ ہے نفسیات اور علم کردار میں وہ واٹسن ہی ہے۔ واٹسن کا کہنا تھا کہ فرد کے کردار جسمانی، سماجی اور نفسیاتی مسائل کا مطالعہ خارجی مشاہدے کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ خارجی مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایکسٹرنل آبزرویشن،
کہ جب آپ بیرونی چیزوں کا مطالعہ یا مشاہدہ کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو ظاہری ہوں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ واٹسن نے نفسیات کو علم ذہن اور علم شعور کہنے والوں پر سخت تنقید کی اور باطنی مشاہدے کے طریقے پر بھی شدید اعتراضات کیے۔ باطنی مشاہدہ کیا ہوتا ہے جی؟ انٹروسپیکشن ہوتا ہے، یہ بھی ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ خود اپنے ذہنی اعمال کا مطالعہ یا مشاہدہ کرتے ہیں یا ان سے آگاہ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ جب اپنے ذہنی اعمال کو جانتے ہیں تو یہ انٹروسپیکشن ہوتا ہے۔ واٹسن کے بقول انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول سے سیکھتا ہے، جس طرح وہ غلط عادات سیکھتا ہے اسی طرح غلط عادات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ واٹسن نے بچوں اور جانوروں پر کامیاب تجربات کیے اور مہیج اور رد عمل کا جو ایک فارمولہ تھا وہ پیش کیا۔ مہیج یعنی کہ اسٹیمولس اور رد عمل رسپانس کو کہتے ہیں۔ مہیج کیا ہوتا ہے؟ وہ داخلی یا خارجی قوت جو فرد پر اثر انداز ہوتی ہے مہیج کہلاتی ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی قوت، کوئی بھی ایسی فورس جو ہمارے کردار پر اثر انداز ہو رہی ہو وہ مہیج ہے۔ مثال کے طور پر روشنی، زیادہ روشنی جب آنکھوں میں لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا اپنا جو چہرہ ہوتا ہے وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، یعنی اس لائٹ نے، اس روشنی نے ہمیں متاثر کیا ہوتا ہے۔ رد عمل کیا ہوتا ہے جی؟ رسپانس اسے کہتے ہیں، وہ حرکت یا تاثر ہے جو مہیج کے جواب میں پیدا ہوتا ہے، یعنی مہیج ہمیں متاثر کرتا ہے، پھر اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی حرکت ہم سے سرزد ہوتی ہے یا ہم خود کرتے ہیں شعوری یا لاشعوری طور پر، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل یعنی کہ رسپانس۔ واٹسن کے اس فارمولے پر بھی تنقید کی گئی۔ نفسیات میں محض مہیج اور رد عمل کا مطالعہ کافی نہیں ہے جب تک اس میں عضویہ یعنی فرد کا حوالہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ہمارے یوں کہہ لیں آرگینزم یعنی باڈی پارٹ یا کسی فرد کا مطالعہ اس میں موجود نہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کو ایس آر کی بجائے SOR ہونا چاہیے، یعنی اسٹیمولس آرگینزم رسپانس۔ یہ عضویہ ہی ہے جس پر مہیج اثر انداز ہوتا ہے، اور جو رد عمل پیش کرتا ہے گویا نفسیات میں SR کا مطالعہ نہیں بلکہ SOR کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ واٹسن نے نفسیات کو علم کردار ثابت کیا۔ علم کردار کی تعریف اختیار کرنے سے نفسیات کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ نفسیات میں کردار کا مطالعہ معروضی انداز میں کیا جانے لگا۔ تجربہ گاہوں میں باقاعدہ سائنسی طریقے سے انسانوں اور جانوروں پر تجربات کیے گئے۔ کردار کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے مختلف مطالعات شروع ہوئے۔ پیش گوئی کا میں نے بتایا جیسے پریڈکشن، کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے بتا دینا، ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں ہے لیکن اس کے ہونے سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ واقعہ ہوگا۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں جی تنقید کے، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پہلی جو ہے ہمارے پاس تنقید، واٹسن نے کردار کو بہت زیادہ اہمیت دی مگر ذہنی اعمال کو اپنے مطالعے سے یکسر خارج کر دیا۔ اب ذہنی اعمال کا آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے صرف خارجی کردار کو ہی ڈسکس کرنا ہے۔ دوسری جو تنقید ہوئی اس تعریف میں مہیج اور جوابی افعال کے حوالے سے انسانی کردار کی تشریح بالکل میکانیکی انداز میں یعنی آٹومیٹک مشینی طور پر کی گئی، جو کہ قابل اعتراض ہے۔ اس کے برعکس اس تعریف میں احساسات اور جذباتی کیفیات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، جو کہ غلط بات تھی۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ جو فرد کوئی کام کر رہا ہے صرف اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جو کہ غلط بات ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز، اس کے ذہنی اعمال چل رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری تنقید ہے فرد کے کردار کو صرف ماحولی عوامل کے زیر اثر کنٹرول کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، جبکہ اندرونی تحریک یعنی انٹرنسک موٹیویشن جیسے اہم عنصر کو فراموش کر دیا گیا۔ تمام نفسیاتی کیفیات کی تشریح صرف SR کے ذریعے ممکن نہیں۔ ذہن کے مطالعے کو نظر انداز کر کے تمام تر توجہ کردار پر مرکوز نہیں کی جا سکتی۔ نفسیات کی بہتر تعریف کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کردار کے ساتھ ذہنی اعمال کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی نفسیات کو صرف کردار کا علم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ اگر ذہنی اعمال کو مان لیا جائے تو ایک ہمارے پاس ایک اچھی ڈیفینیشن آ جاتی ہے۔ تو جامعہ تعریف دیکھیں کہ نفسیات عضویہ کے کردار اور ذہنی اعمال کے سائنس ہے۔ اس میں فرد کے کردار اور ذہنی اعمال کا سائنسی مطالعہ اس کے ماحول کے تناظر میں کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے ہی دن میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن لکھوائی تھی کہ ذہنی اعمال اور کردار کا سائنسی انداز میں مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں ڈیفینیشن پہ۔ اس کے بعد کچھ جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ برانچز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اس ٹاپک میں کسی بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو برانچز آف سائیکالوجی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔